وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب کریم سے التجا ہے رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن اور حدیث کی صحیح فہم اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے کہ چند اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے آپ کے پاس آ گئے اور ہم سب کا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مخلوق کے اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کا خواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی ایک انسان ایسا پیدا نہیں ہوا انبیاء کے علاوہ کہ جو جب بھی خواب دیکھے اس کا ہر خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہو. یہ اعزاز اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو عطا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ چند فرشتے آئے، جب وہ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے ہوئے ہیں
انہیں تو نیند ہے، اللہ نے ایک کام کے لیے بھیجا ہے، ایک ڈیوٹی دے کر بھیجی، اور وہ کام بھی آپ سے ہی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نیند میں، اور فرشتے یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں تو آپ کو اٹھانا اور بیدار کرنا بھی آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ بے ادبی بھی نہیں کر سکتے، اور جن کے پاس بھیجا گیا وہ سوئے ہوئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے کافی سارے تھے، کچھ فرشتے الگ ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا ان سے، کہنے لگے کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو نیند ہے، لیکن سنو، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مخلوق میں یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ جب بھی سوتے ہیں ان کی آنکھوں کو نیند آتی ہے، ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اب بھی ان کی آنکھیں نیند کر رہی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے۔ لہذا جس کام کی وجہ سے آئے ہو وہ کام بیان کرو۔ کچھ فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ تو سوئے ہوئے، اب کیسے بتائیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، سوئے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ کی پوری مخلوق میں ان کی انفرادیت ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان کی آنکھوں کو صرف نیند آتی ہے اور دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور کریں، یہ اختصاص، یہ شان کہ آنکھوں کو نیند آئے اور دل جاگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مخلوق میں کسی اور کو حاصل ہے؟ نہیں۔ کسی ایک صحابی کا نام لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک کسی صحابی کا نام پیش کریں کہ وہ جب بھی سوتے تھے ان کی آنکھیں نیند کرتی تھی، دل جاگتا رہتا تھا، نہیں پیش کر سکتے۔ میرا کسی سے اختلاف نہیں، کوئی مکتب فکر والا بھی یہ ایمان نہیں رکھتا کہ کوئی صحابی ایسا ہو جس کی آنکھیں سوتی ہوں، دل جاگتا رہتا ہو، نہیں۔ صحابہ میں کوئی ایسا نہیں، تابعین میں کوئی ایسا نہیں، ائمہ دین میں بھی کوئی ایسا نہیں، کائنات میں اللہ کے کئی اولیاء آ رہے ہیں، قیامت تک ولی آتے رہیں گے، لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، سب کچھ ہے، وہ اللہ کے نیک ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جن کی آنکھیں نیند کرتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ اللہ کے کسی اور بندے کے ساتھ یہ خاصیت نہیں کہ اس کی آنکھیں نیند کریں اور دل جاگتا رہتا ہو، یہ صرف ایک ہستی ہے، فرشتوں نے کہا ہے۔ اور یہ بات صرف فرشتوں کی نہیں ہے، یہ بات صرف فرشتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اگر فرشتے کیا، فرشتوں کا امین جبریل امین بھی اپنی بات اس امت کے سامنے پیش کر دے، آج بھی میرے اور آپ کے سامنے جبریل آ کر، جو ناممکن ہے، کوئی بات پیش کر دے، ہم اس فرشتے سے سنی ہوئی بات کو بھی اللہ کا دین نہیں مانتے جب
اس فرشتے کی بات پر مہر لگے گی محمد الرسول اللہ کی، ہم تب اس کو دین مانیں گے۔ ڈائریکٹ اگر ہم دین مانتے ہوتے تو جبریل آ کر اس دور میں صحابہ کو بتاتا، نہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس آتا، آپ مہر لگاتے، تب وہ دین بنتا تھا۔ اس لیے یہ بات تھی کس کی؟ فرشتوں کی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام کو رات کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، اور تہجد کا آپ کا انداز اس دن یہ تھا کہ آپ 2 رکعت پڑھتے پھر لیٹ جاتے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ میں نے آپ کے خراٹے بھی سنے، نیند کی وجہ سے خراٹے بھی سنے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھتے، وضو نہ کرتے اور پھر 2 رکعت پڑھ لیتے اور پھر سو جاتے۔ پوری رات حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اسی طرح گزاری۔ صبح میں نے آپ سے سوال کیا، اتنام یا رسول اللہ قبل ان توترا، اے اللہ کے پیغمبر پوری رات آپ تہجد پڑھتے رہے، آخر میں وتر پڑھا، آپ یہ بتائیے آخر تک وتر تک آپ نے کسی حصے میں نیند بھی کی ہے؟ آپ نے کبھی نیند بھی کی ہے؟ فرمایا یا عائشہ، عائشہ سن، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، ہاں تو نے دیکھا ہے کہ میں نے نیند کی ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھیں نیند کرتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ میری آنکھیں نیند کرتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ پیغمبر وہ ہے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے لیل و نہار مثالی، پیغمبر کی خوشی مثالی، پیغمبر کی غمی مثالی، پیغمبر کا سونا مثالی، پیغمبر کا جاگنا مثالی، دنیا میں کوئی نظیر اور مثال پیش نہیں ہو سکتی پیغمبر کی شان کے ساتھ۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، دنیا کی کوئی ہستی آپ کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی کہے گا بھی وہ مرتد اور کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے پیغمبر کی تو شان یہ ہے کہ آپ کی امت میں سب سے افضل کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ہم سب مانتے ہیں کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم۔ اور صحابہ کرام بھی آپ کی شان کا مقابلہ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے روزے میں وصال فرماتے تھے، کبھی کبھی 2 روزے ایک ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دن سحری کی نا، شام کو مغرب کے وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام روزہ افطار نہیں کرتے تھے، اگلے دن مغرب کو افطار کرتے تھے۔ اتنا لمبا 48 گھنٹے کا روزہ مسلسل۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم بھی ایسا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کو اجازت نہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نیک ہیں اور اتنے لمبے لمبے روزے رکھتے، ہم بھی ایسا کریں، ماہ رمضان کی بات ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے روزے میں وصال شروع کر دیا، روزے میں وصال شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول انکا تواصل، آپ تو وصال کرتے، ہمیں کیوں منع فرماتے؟ سنیے، غور فرمائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے انی لست کہیتکم، میری مثال تمہاری طرح نہیں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ میں وصال کیوں کرتا ہوں سنو، اور تمہیں وصال سے کیوں منع کیا؟ اب اندازہ لگاؤ، غور کرو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما یطعمنی ربی ویسقینی، میں جب رات کو سو جاتا ہوں تو میری نیند کی کیفیت میں میرا رب مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے اور پلاتا بھی رہتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اور ہستی ایسی ہے؟ کوئی صحابی، کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بزرگ، کوئی پیر، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ خاصیت پیغمبر کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سوئے ہوئے آنکھیں نیند کرتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، سوئے ہوئے ہیں اللہ کھلاتا بھی رہتا ہے، پلاتا بھی رہتا ہے۔ یہ شان آپ کی۔ اب میں یاد کر رہا تھا صحیح بخاری کی حدیث، وہ فرشتے آئے
آپس میں بحث مباحثہ ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ لیٹے ہوئے ہیں بے آرام نہ کریں، اور کچھ کیا کہتے ہیں ان کی آنکھیں نیند کر رہی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ دل ہمیشہ اللہ کی وحی کے انتظار میں آپ کا دل جاگ رہا ہے، ہر وقت جاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان فرشتوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک بہت بڑا گھر بنایا ہے، اس میں اس نے دعوت رکھی ہے، لمبا دسترخوان لگایا ہے، اور ایک بلانے والے کو بھیجا ہے، لوگوں کو لے آؤ۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے گا وہ اس دسترخوان پہ بھی بیٹھے گا، کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے اس دعوت دینے والے کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ نہ اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، نہ دسترخوان سے کچھ کھا سکتا ہے۔ دوسرے فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بیان کر دیا، وضاحت تو کرو نا، یہ ہے کیا؟ اگر وہ سن رہے ہیں تو بتاؤ۔ اس فرشتے نے کہا اس گھر سے مراد جنت ہے، اس کا دسترخوان اس کے پھل ہیں، اور سنو بلانے والا کون ہے، یہ دعوت دینے والا کون ہے، اور یہ گھر کس نے بنایا ہے؟ یہ جنت کا گھر اللہ نے بنایا ہے، اور یہ بلانے والا والدائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھر کی طرف دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا جو شخص آپ کی دعوت پر لبیک کہے گا، من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے اس دائی کی دعوت کو قبول کر لیا، پیغمبر کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، اور جس نے میرے پیغمبر کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ حضرات یہاں رک کر آپ یہ بھی غور کریں، کئی ایک لوگوں کی فرما برداری اور نافرمانی کا اللہ نے حکم دیا ہے، والدین کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں، بڑوں کا ادب کریں، ان کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں، اساتذہ کا ادب کریں، احترام کریں، فرما برداری کریں۔ لیکن اللہ کی پوری مخلوق میں اللہ نے کسی ایک کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، فلاں کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ، جس کی مانو گے اللہ کی مانی، جس کی ٹھکرا دو گے رب کی ٹھکرا دی ہے۔ یہ شان بھی محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کیا شان بیان کریں، کیا شان ہے اس حدیث کے اندر، فرشتوں نے آپ کی کیا شان بیان کی ہے، آپ کی کیا عزت بیان کی ہے، آپ کا کیا احترام بیان کیا ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق کے اندر، اللہ اکبر، پوری مخلوق کے اندر اللہ نے یہ شان کسی کو نہیں دی۔ کون سی شان؟ یہ شان کہ جس کا چلنا پھرنا اللہ کی وحی، جس کا اٹھنا اللہ کی وحی، جس کا سونا اللہ کی وحی، اللہ کے حکم سے ہے ہر کام، شادی بیاہ، خوشی غمی، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ہر ایک کام اللہ کی مرضی سے ہے، کوئی ایک کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اس نے میری ہی فرما برداری کی ہے۔ رب کی فرما برداری کا ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ، اور وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ وہی فرشتے ابھی بحث کر رہے ہیں، میں حدیث وہی لے کے جا رہا ہوں، بحث کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آخر میں؟ کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں، جن کی آنکھیں نیند کر رہی اور دل جاگ رہا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ فرق بین الناس، لوگوں کے اختلافات کو حل کرنے والے یہی محمد الرسول اللہ ہے۔ قیامت تک کے لیے، قیامت تک جب بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، عقیدے میں، احکامات میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، کسی بھی معاملے میں، کاروباری لین دین ہے، کوئی بھی معاملہ اختلاف ہو گیا، اختلاف کا حل ڈھونڈنا ہے کہاں سے؟ محمد فرق بین الناس۔ آپ ہی بتائیں گے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ محمد فرق بین الناس۔ یہ اختصاص، یہ شان محمد الرسول اللہ کی ہے،
یہ شان اللہ نے آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی، یہ شان صرف ایک ہستی کو دی ہے، محمد فرق بین الناس۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد سیدنا زبیر اور ایک انصاری صحابی کا واقعہ آپ علماء سے سن چکے ہیں، باغ کو پانی پلانے کا ہی واقعہ تھا، باغ کو پانی پلانے کی ہی بات تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بھی فیصلہ کیا تھا کہ زبیر تو اپنے باغ کو، کھیت کو پانی لگا، جب کھیت سیراب ہو جائے پانی بند کر دینا، اپنے ساتھی کو دے دینا۔ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے۔ کیا کیا؟ غصے میں آ گئے۔ اور شریعت کا قانون ہے لا یحکم احد بین اثنین، جب کسی جج کو، فیصلہ کرنے والے کو غصہ آ رہا ہو تو غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ کرے، اس کا فیصلہ اگر صحیح بھی ہوا تب بھی وہ ناجائز اور حرام ہے۔ غصے کی حالت میں کسی نے فیصلہ کیا، صحیح بھی ہو، ناجائز اور حرام ہے، لیکن یہ شرط امت کے لیے ہے۔ میں عرض کر رہا تھا شان محمد یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے میں فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے کے بعد بھیج دیا۔ کوئی سوچے کہ غصے میں فیصلہ غلط ہوگا، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ لوگوں، اگر میرے پیغمبر کے فیصلے کو سن کر تمہارے ماتھے پر بٹ پڑ گئے، سلوٹ پڑ گئے، اتنا ہی تنگی تم نے محسوس کی، تم سے ایمان چھین لوں گا۔ پیغمبر غصے کی حالت میں بھی فیصلہ کرے، نہ ماننے والے سے رب اس کے دل سے ایمان کو آٹومیٹک نکال لیتا ہے۔ یہ شان ہے میرے پیغمبر کی، یہ اختصاص ہے۔ اس لیے ان فرشتوں نے کہا تھا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ۔ یہ شان کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں حضرات، یہ شان کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ اس لیے ہم نے اپنے لیل و نہار زندگی کے تمام تر معاملات سیکھنے ہیں کس سے؟ محمد الرسول اللہ۔ کس سے سیکھنے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ آئیے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے دینی معاملات میں۔ آپ کی شان یہ ہے حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کے ایک صحابی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک سفر میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا، وہاں رک گئے صحابی رسول۔ جب اس شخص نے نماز پڑھ لی، صحابی آگے بڑھے، سلام کیا کہ مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا منذ ان تصلی هذه الصلاۃ، اس طرح نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس شخص نے کہا اصلیھا منذ 40 سنۃ، مجھے 40 سال ہو گئے نماز اسی طرح پڑھتا ہوں۔ صحابی نے کہا ما صلیت منذ 40 سنۃ، 40 سال سے تو نے ایک نماز نہیں پڑھی، تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ اور آگے سن، اگر تو اسی اپنے طریقے پر نماز پڑھتا رہا تجھے موت آ گئی، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ هَذَا لَمِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ، محمد کی سنت پر نماز نہیں پڑھی تو تجھے موت بھی محمد کی سنت پر نہیں آئے گی، محمد کے دین پر موت نہیں آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ نماز تو نے سیکھی نہیں پیغمبر سے۔ یہ کیا نقصان ہے جب اپنی مرضی سے اس نے عمل کیا ہے؟ نماز مرضی اپنی ہے، جب پیغمبر کی مرضی سے عمل کرے گا برکت دیکھ، برکت دیکھ۔ یہی صحیح بخاری ہے، سنن نسائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں لوگو من توضا کما امرا، من توضا کما امرا، جس بندے نے وضو کیا جس طرح میں پیغمبر نے وضو کیا ہے، جس طرح میں نے حکم دیا ہے، میری سنت کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق ایک وضو کر لیا، وصلی کما امرا، اور 2 رکعت نماز پڑھ لی میری سنت کے مطابق، میری تعلیم کے مطابق، جس طرح میں نے نماز پڑھی 2 رکعت نماز اسی طرح پڑھ لی۔ برکات دیکھیں، شان دیکھیں میرے پیغمبر کی۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کر چکا تھا وضو میری سنت کے تحت کیا، 2 رکعت نماز میرے طریقے پر پڑھی، رب اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ شان ہے کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی شان ہے کہ دنیا کا جو شخص آپ کی نقل کرے گا،
آپ کی نقل میں عمل کرے گا، آپ کے پیچھے چلے گا، جو کچھ آپ نے تعلیم دی اسی پر چلتا رہے گا، اس کی برکت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی گناہ کر چکا ہے رب سنت کی برکت سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر سنت کی مطابقت نہیں کی، پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا، سنت کی مطابقت پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، پیغمبر کی سنت کے ساتھ محبت کریں۔ اگر مطابقت نہ کی، محبت نہیں ہے، پھر زندگی بھر ٹکرے مارتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، ساری عبادات بیکار ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ جب کل میدان محشر میں ترازو لگے گا اللہ نامہ اعمال کو تولے گا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ترازو کے ایک پلڑے میں برائیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں نیکیاں ہوں گی۔ اتنا بڑا ترازو کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اگر اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ترازو خالی پڑا رہتا ہے، ترازو خالی پڑا رہتا ہے۔ اللہ نے ایسے ترازو ہی تو بنائے ہیں نا۔ مجھے بات یاد آ گئی نبی علیہ السلام کی شان پر۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر آسمان کی طرف دیکھا، لیٹے ہوئے آپ، نیند ہے، سوئے ہوئے، نیند کی حالت میں خواب دیکھا کہ آسمان کے درمیان یہ جو خلا ہے یہاں چند فرشتے لٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے چند فرشتے لٹکے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ترازو ہوئے، وزن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وزن کرنا ہے کس کا؟ آتے آتے ایک فرشتہ قریب آیا، ترازو لایا، اس ہستی کا وزن کرو۔ کس کے ساتھ؟ ایک شخص کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے مجھے اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا، ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو رکھا، میرا وزن بھاری ہو گیا، میرا وزن بھاری ہو گیا۔ یہ شان ہے آپ کی۔ دوسرے فرشتے نے اوپر سے آواز لگائی جو خلا میں کھڑا تھا، زن ہو بعشرتن، دوسرے پلڑے میں 10 آدمی رکھ، اس بندے کا وزن 10 آدمیوں سے کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس فرشتے نے جب ترازو کو اٹھایا، میرا وزن کیا، ایک طرف 10 آدمی، ایک طرف میں اکیلا ہوں، میرا وزن 10 آدمیوں سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اس فرشتے نے آواز لگائی زن ہو بے میاتن، اس بندے کا وزن 100 آدمی کے ساتھ کر دے۔ اس فرشتے نے ترازو کے دوسرے پلڑے میں 100 آدمی بٹھائے، ایک پلڑے میں میں اکیلا بیٹھا ہوں، ترازو اٹھایا، وزن کیا، میرا وزن 100 آدمی سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اوپر سے فرشتے نے آواز لگائی بس کر، چھوڑ دے، وَلَوْ زِنْتَهُ بِأُمَّةٍ لَرَجَهَا، اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں تو پوری امت بھی رکھ دے تو پیغمبر کا وزن پوری امت سے بھی بڑھ جائے گا۔ میں کیوں نہ کہوں، یہ شان ہے میرے پیغمبر کی، یہ مقام ہے میرے پیغمبر کا۔ ساری امت میں صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، تمام صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں، اولیاء ہیں، پیر ہیں، گدی نشین ہیں، نمازی ہیں، روزے رکھنے والے، سارے ایک طرف ہیں۔ سب کی نیکیاں مل کر اس وزن کا مقابلہ نہیں کرتی جس نیکی میں، جس شان میں محمد رسول اللہ کا وزن ہے۔ اس لیے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے محمد الرسول اللہ کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کا ایک ایک عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ سب ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔